نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین، آج کی تقریر کا موضوع نماز ہے۔ آج کے موجودہ دور میں مسلمان دنیاوی زندگی میں اتنا کھو گیا ہے کہ دجالی فتنوں میں پھنس گیا ہے کہ نماز کا پڑھنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا بھول گیا ہے، اور انہی وجہ سے مسلمان پریشان ہے۔ اگر نماز پنج وقتہ وقت پڑھنے کا پابند ہو جائے تو کوئی شیطانی طاقت اسے ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ میری آج کی تقریر کا مقصد نماز کی تعریف بیان کرنا ہے، جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا بحوالے قرآن شریف کی متبرک آیتوں سے، اور پیش کروں گا امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ دو عالم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس ارشادات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اپنی تقریر کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں، اور آغاز کر رہا ہوں قرآن شریف کی آیت کریمہ سے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277۔ اب اگلی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ اس کا یوں ہے: اے محبوب، پڑھیے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم فرمائیے۔ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قرآن شریف کی آیت کریمہ سے میں نے آپ کو نماز کا حکم بیان کیا۔ اب آگے میں چلتا ہوں نماز کے بیان میں حضرت محمد مصطفیٰ دو عالم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ان کے سب سے پہلے میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا، لفظ صلاح عربی لغت میں یہ لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن محاورہ عرب کی روح سے الصلاح کے قریب تر معنی دعا، نماز و تسبیح کا ہے۔ اور نماز جو ہے دین اسلام کا ستون ہے، مطلب پلر ہے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا مرکزی ستون قرار دیا ہے۔ جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت اقامت صلاح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز قائم کرے۔ حضرت محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الصلاۃ عماد الدین فم ترکہ
فقد ہدم دین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ دو عالم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ بیان کر چکا ہوں، ان کا ارشاد بھی بیان کر چکا ہوں۔ اب آگے چلتا ہوں میں انبیاء اکرام کے وارث، انبیاء مرسلین کے وارث، نائب النبی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سم الاجمیری قدس سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی طرف۔ وہ نماز کے متعلق فرماتے ہیں، جس کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کی شکل میں یوں کہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں، جو ان کی تقریر ہیں، وہ انہوں نے اکٹھی کری۔ دلیل العارفین میں درج ہے یوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں نماز کے بارے میں، مجلس نمبر 1 کتاب دلیل العارفین، 5ویں ماہ جب 514 ہجری کو اس درویش نحیف کو جو ملک المشائخ سلطان الصالحین المقلب کا با قطب الدین بختیار روشی کاکی کے غلاموں میں سے ہے، جب اس شاہ فرق دستگاہ کی پائے بوسی کی دولت بغداد میں امام ابو لیث سمرقندی کی مسجد میں حاصل ہوئی تو اسی وقت شرف بیعت سے مشرف فرمایا اور 4 ترکی کلاه میرے سر پر رکھیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس دن شیخ شہاب الدین محمد سہروردی، شیخ داؤد کرمانی، شیخ برہان الدین محمد چشتی اور شیخ تاج الدین محمد اصفہانی ایک ہی جگہ حاضر تھے اور نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ صرف نماز میں ہی سر نگاہ عزت سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے کی نماز مومن کا معراج ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، تمام مقاموں سے بڑھ کر یہی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنا پہلے نماز سے شروع ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے، اسے راز کہتے ہیں۔ وہی قرب پا سکتا ہے، وہی اللہ کی نزدیکی پا سکتا ہے جو اس راز کے لائق ہو۔ یہ بھی راز سوائے نماز کے کسی طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نیز یہ بھی حدیث ہے، المصلی نیازی، یعنی نماز ادا کرنے والا اپنے پروردگار سے راز بیان کرتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں، جو مجلس نمبر 1 میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں، مجلس نمبر 1 میں دلیل العارفین میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات درج کی گئی ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، ان کی خلیفہ کے ذریعے سے۔ اب آج کی تقریر کا اختتام کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک دعا جو آج کے دور میں بہت ضروری ہے پڑھنی، ہر نماز کے بعد میں۔ اس دور فتن میں جب آپ ہیں، اس دور فتن میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں سے بچائے، اور اس دور فتن میں جب اتنے فتنے زوروں پر ہیں تب اللہ سے دعا مانگے، بعد ہر نماز کے دعا مانگے ضرور، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور دعا یوں ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے، مسیح دجال کے شریر فتنے سے، آمین۔
اللہ تعالی ہم سب کو امت محمدی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتہ نمازی بننے کی اور 5 وقتہ نماز قائم رکھنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔